علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ آج کل نا میں تھوڑا سا انرجیٹک طریقے سے ولاگ بناتی ہوں، وائس اوور کرتی ہوں کہ آپ لوگ جب میں فریش فیل کرواؤں گی تو آپ لوگ آٹومیٹکلی میرا ولاگ دیکھ کے فریش ہو جائیں گی شہزادیوں۔ تو یہ سارا کمال نا بس نمازوں کا اور قرآن کا ہے، آپ بھی پڑھا کریں۔ میں بار بار ہر ولاگ میں کہتی ہوں، ہر ولاگ میں پروموشن کرتی ہوں کہ کوئی میری وجہ سے نماز پڑھنے لگ جائے اور مجھے اس کا اجر مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو بس شہزادیوں، آج کا ولاگ جتنی سپیڈ سے میں کام کر رہی تھی نا، سمجھ لیں کہ اسی سپیڈ میں میں ریئل میں بھی کام کر رہی تھی، کیونکہ آج پتہ ہے کیا سیکرٹ ہے؟ آج مجھے آئی تھی مما کی طرف رات کو کال کہ صبح چھوٹی سی سیلیبریشن کرنی ہے تو گھر آ جانا، بچوں کو بھی لے آنا۔ سیلیبریشن کس چیز کی ہے جناب؟ میرا شہزادہ بھائی، چھوٹا بھائی جو ہے ہم سے سب سے چھوٹا ہے، اس کی برتھ ڈے تھی ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے۔ تو بس وہ سمجھ لیں کہ میرا بچہ ہی ہے، میری اولاد ہے، میرا پہلا بچہ ہے۔ میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، میں نے میرے ہاتھوں میں وہ پلا ہے۔ تقریباً 6-7 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے میں نے ہی اسے پالا ہے۔ اس کے پیمپر چینج کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کو نہلانا، سارا کچھ میں نے کیا اس کا۔ تو میرا اس کی طرف سے دھیان تھوڑا سا تب ہٹتا تھا جب میکائل پیدا ہوا تھا، ادروائز وہ میری جان ہے، ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک اس کو ڈھیر خوشیاں عطا کرے، اللہ پاک اس کا ہر سال مسکراتا اور ہنستا ہوا گزرے، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیجیے گا شہزادیوں، بے شک کمنٹس میں لکھ کر مت کہیے گا، لیکن جو ہے نا جب میری ولاگ دیکھیں تو جب میں آمین کہوں تو آمین کہہ دیجیے گا۔ خیر، یہاں پہ میں بنا رہی تھی شیک وغیرہ اور اسی رفتار سے میرے کام چل رہا تھا۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں، گھر کو نیٹ اور کلین کر کے جاؤں، میں آؤں تو پھر ریسٹ کروں، گھر گندا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بس یہاں پہ میں نے شیک وغیرہ بنایا اپنے لیے، میں نے تھوڑے سے اوریوز ڈال کے نا اس کو چاکلیٹی، کیونکہ مجھے بنانا شیک اتنا خاص پسند نہیں ہے، اس کے اندر بھی میں نے نا اوریو ڈال لیا تھا تھوڑا سا۔ تو یہ میں نا جو ہے نا روہیل کے لیے پیسٹ بنا رہی تھی بنانا کی۔ یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ خراب نہیں ہے شہزادیوں، اب کمنٹس میں یہ مت کہنے آ جائیے گا کہ خراب تھا۔ خراب جو ہوتے ہیں میں اس کو کٹ کر دیتی ہوں، یہ ہلکا سا نا وہ کلر چینج ہوا تھا، وہ خراب نہیں تھا۔ خیر، یہاں پہ میں میکائل کو پیس کے میش کر کے کیلا کھلانے لگی تھی، اور یہ آپ کو بچوں کی آوازیں آتی رہیں گی میرے پیچھے، کیونکہ میں جو ہے نا وائس اوور کرتی ہوں اور میں بچوں والی مدر ہوں، بچوں کی آوازیں کبھی سمن کی کبھی روہیل کی یہ آتی رہتی ہیں۔ خیر، یہاں پہ میں نے جو ہے بنانا کو اچھے سے میش کیا، روہیل کو کھلایا، اور میں تیاری کر رہی تھی مما کی طرف جانے کی۔ اور جناب آج آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، جو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں نا اپنوں کے ساتھ، کبھی برتھ ڈے آ گئی، کبھی کسی کی شادی آ گئی، کبھی کسی نے کوئی چیز نیو لے لی اور اس کی خوشی منا لی، اس کو نا ان لمحات کو کیچ کر لیا کریں، ان لمحات کو جی لیا کریں، انہیں صرف اپنے موبائل میں قید مت کیا کریں، انہیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زندگی میں قید کیا کریں، کہ جب آپ لوگ اس چیز کو فیل کریں نا، جب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بس جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ یاد آتی ہے اپنوں کی، کیونکہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں نا یہ اپنوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور بہت کم بہن بھائی ہوتے ہیں جو شادی کے بعد بھی بالکل ایک جیسے جڑ کے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے آنا جانا، کہ اگلوں کے گھر میں لڑائی نہ پڑے، اگلوں کے گھر میں شادی جب ہو جائے تو جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تب تک تو وہ کنٹرول کرتے رہتے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ خیر، ان لمحوں کو اتنا کیچ کر لیں، اتنا کیچ کر لیں کہ آپ لوگ جب بھی مل بیٹھے تو ان کو یاد کر کے آپ ہمیشہ مسکرائیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہائے اللہ اس بندے کو نہیں ملنا، اس نے تو ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالا تھا۔ دیکھیں، اللہ پاک جس کو جو بھی دیا ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے دیا ہے، اگر وہ دوسروں کو دے سکتا ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کو ہاتھ سے جیلس ہونے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے نا آپ کو، اللہ پاک نے آپ سے وہ بھی چھین لینا ہے، اس لیے آپ لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کی خوشی میں آپ خوش ہو رہے ہیں وہ تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ دوسروں کی چیز کو بھی دیکھ کے ڈھیر شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ پاک جو تو نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے۔ یقین کریں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں نے اس چیز کو آزمایا ہے۔ اپنے لیے دعا کرنے سے اتنی جلدی دعا قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی دوسروں کے لیے دعائیں کرنے۔ ہم نے جو چاہیے وہ اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے، دلوں کے حال اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمیں جو چاہیے ہمیں اس کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن جب ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے نا تو وہ اللہ پاک جب خوشی سے ہمیں دوسروں کو تو ہماری دعاؤں سے دے گئی، لیکن ہمیں بھی وہ جو ہے نا اس دعا سے پلٹ کے ہمارے پاس آئے گا۔ تو شہزادیوں، ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، خاص طور پہ اپنوں کی۔ دیکھیں، آپ نے اگر ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے نفرت کرتا ہے، یہ بندہ ہمارے ساتھ ایسے بولتا ہے، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم دوسروں کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں، لڑائی کر دیتے ہیں وہاں پہ، جو ہے نا منہ بنا کر۔ دیکھیں، اگلا بچہ معصوم یا بچہ نہیں ہوتا،
بندہ اگلا بندہ بچہ نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز دیکھ کے مایوس ہو جائیں گے، منہ پہ 12 بجا لیں گے، اس سے تو لگے گا کہ آپ چل گئے ہیں، جیلس ہو گئے ہیں، اور کہیں جیلسی میں کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اکثر کسی کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ پتھر بھی پھاڑ دیتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی چیز دیکھ کے حسد کریں. حسد جو ہوتا ہے انسان کو اندر اندر کھا جاتا ہے، اور انسان کو کھانے کا مطلب کیا ہے پتہ آپ کو؟ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اللہ وہ بھی آپ سے چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو حسد کرنے والے لوگ، جیلس ہونے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہو. جو تمہیں دیا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، جو اس کو دیا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہے. ہو سکتا ہے تمہیں بھی وہ چیز ملنی ہو، لیکن اس کا ایک ٹائم مقرر ہو، آج سے 4-5 سال بعد ملنی ہو. تو اس لیے ہمیشہ ایسا کوشش کیا کریں کہ اگلے کی خوشی میں خوش ہوں، تاکہ اللہ پاک نے جو چیز آپ کو 4-5 سال بعد دینی ہے، اللہ پاک آپ کو خوش دیکھ کے آپ کو جلدی بھی دے دیں. تو دینی تو اس رب کی ذات نے ہے، آپ کو جیلس ہو کر تو مل نہیں جانی، دینی اس اللہ پاک کی ذات نے ہے. اس لیے اپنا ہو، کوئی باہر والا ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی خوشی میں خوش رہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے لمحے ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جی لیں. یقین کریں بہت مزہ آتا ہے. اور میں نا بڑا انتظار کرتی ہوں، ایک مجھے ٹک ٹکی لگی ہوتی ہے جب سے میرے بچے ہوئے نا، میں نے تھوڑا کم کر دیا، اوائڈ کر دیا وہاں جانا، کیونکہ بھائی وغیرہ جاب وغیرہ کرتے ہیں دونوں، ان کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر بچے شور مچاتے ہیں اور جو ہے نا اگلوں کو بھی تنگ کرنا. تو اب مجھے نہ صرف انتظار ہوتا ہے کہ مجھے وہاں سے بلاوا آئے، کال آئے کہ بس آ جاؤ، آج یہ ہے تم آ جاؤ. اور میں سمجھ لیں کہ میں اس بلاوے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں، میں سیکنڈوں میں بچے تیار کرتی ہوں، میں پہنچ جاتی ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے تو میری ماں کا گھر ایسا لگتا ہے جیسے جنت ہے، اور اس جنت سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے دنیا میں. میرے لیے یہی جنت ہے. لوگ کہتے ہیں نا اپنا گھر جنت ہے، میرے لیے میری ماں کا گھر جنت ہے. یقین کرے اللہ پاک کا شکر ہے، ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے جن کو وہ سب پہنے کریں جن کے مائکے آباد ہیں. یقین کریں ان کی سسرال میں عزت الگ ہوتی ہے، اور ایک نا الگ ہی سکون پہنچ جاتا ہے جب آپ جا کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے ہو. ضروری نہیں آپ اپنے سسرال والوں کو برا بناؤ، وہی دکھ سکھ ہوتے ہیں. ویسے بھی دکھ سکھ ہوتے ہیں کہ میں گھر میں یہ کرتی ہوں، آپ کیا کرتی ہیں، بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں. بچوں کو پیار کرتے دیکھ کر آپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو پیار مل رہا ہے. تو بس شہزادیوں، چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے جلنا چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے لیے کیسے رستے آسان کر دیتا ہے. بس یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے کیک شیک کٹنگ، اور یہ جو ہے محمد حسین کا کیک تھا. کیک پہ ہم نے ماما نے لکھوایا تھا محمد حسین، اور ساتھ میں ہم نے پیزا شیزا منگوایا. ساتھ میں حسین کا ایک فرینڈ آ گیا تھا، اور ہم نے کی تھی یہ چھوٹی سی سیلیبریشن. اور اس سیلیبریشن میں ہم لوگ اتنے خوش ہو گئے تھے. تو بس سمن صاحبہ سو رہی تھی ماموں کی برتھ ڈے پہ، اور یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ. بائے بائے، ٹیک کیئر.